بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک راہب کے سوال اور پھر وہ کس طرح مسلمان ہوا یہ بیان کریں گے۔ مورخ اپنی مشہور تاریخ روضۃ الصفا میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بادشاہ وقت سخت مخالف تھا اور آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پشیدہ جہاں میں رواں دواں تھے، ایک دن شام کے گاؤں سے گزرے، وہاں دیکھا کہ بکثرت آدمی ایک پہاڑ پر چڑھے جا رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ اس پہاڑ پر کیا ہے کہ تمام لوگ اس پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ پر ایک ایسے راہب کا دیر ہے جو سال میں صرف ایک بار نکلتا ہے اور شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق حلال و حرام کی تعلیم دیتا ہے، اور جو عیسائی کسی مشکل میں مبتلا ہو اسے یہ نجات دلاتا ہے۔ لوگ اسے بے حد مانتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے بھی اس پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا اور سب کے ساتھ آپ بھی اس پر چڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک نہایت ضعیف شخص ایک بلند مقام پر بیٹھا ہے۔ راہب کی جب نظر آپ پر پڑی، اس نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ انور اور سر مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور اس نے فوراً حضرت سے پوچھا کہ آپ ہمارے دین پر ہیں یا نہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے دین پر نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل؟ فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ سے میں سوالات کروں یا آپ مجھ سے سوالات کریں گے؟ آپ نے فرمایا یہ تیری مرضی پر ہے، تیرا جی چاہے تو سوال کر اور تو کہے تو میں سوال کروں گا۔ اس نے کہا اچھا میں چند سوالات کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جو چاہے پوچھ۔ اس نے کہا اچھا بتائیے۔ راہب کا پہلا سوال یہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی اس کے قائل ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کو طوبہ کہتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی جڑ خانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہوگی، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی جڑ حضرت محمد و علی علیہ السلام کے گھر میں ہوگی اور اس کی شاخیں جنت کے تمام گوشوں میں پہنچی ہوں گی۔ آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے جس کی وجہ سے درخت طوبہ کی اس تعلیمی صفت کا یقین کیا جا سکے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال آفتاب ہے۔ وہ جب وسط سمائے پہنچتا ہے تو اس کا نور دنیا ارض کے ہر گوشے پر پہنچ جاتا ہے۔ راہب نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے اور میں نے کہ اچھے موتی پروئے ہیں۔ راہب کا دوسرا سوال۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ فرمائیے ہمارا اور آپ کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل جنت بہشت میں کچھ کھائیں گے اور پیئیں گے، اس میں کمی نہ ہوگی، یعنی وہ جس چیز سے کھاتے اور پیتے رہیں گے اس میں کمی نہ ہوگی، وہ کھا پی لیں گے اور وہ چیز جیسی کی تیسی رہے گی۔ آپ اس کی دنیا میں کوئی مثال دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال دنیا میں کتاب ہدا کی ہے۔ یہ ایسی اعجازی کتاب ہے کہ دنیا کے مفسرین اور اہل علم اس کی تعویلات کرتے ہیں اور اس کے بے شمار معنی نکالتے ہیں اور اس کی گہرائی میں اپنے علم کے مطابق جانتے ہیں اور ہر جگہ مختلف انداز میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پر بدستور ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ راہب نے کہا درست ہے۔ راہب نے تیسرا سوال حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا بتائیے ہم اور آپ جو اس بات کے قائل ہیں کہ جنت میں اہل جنت کھانا وغیرہ بھی کھائیں گے اور پانی وغیرہ بھی پئیں گے، مگر ان کو بول براز کی حاجت نہ ہوگی اور نہ وہ پیشاب پہانا کریں گے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آپ اس کی دنیا میں کوئی ایسی مثال دیجئے جس سے یہ بات سمجھ میں آ سکے اور اس کے امکانات پر یقین کیا جا سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک ایسا شبہ عام لوگوں کو ہوتا ہے اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب کھانا وغیرہ کھایا جائے گا تو بول براز کیوں کرنا ہوں گے، لیکن اس میں شبہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب مشاہدے میں اس کی مثال آ جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا میں یعنی وہ بچہ جو بطن مادر میں ہوتا ہے جسے یقیناً مکمل غذا پہنچتی ہے لیکن وہ بول براز نہیں کرتا اور نہ اسے حاجت ہوتی ہے۔ راہب نے کہا راست بیان کر دی، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ راہب کا چوتھا سوال حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے راہب نے پوچھا مجھے بتائیے کہ جنت کی کنجی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ امام علیہ السلام کا جواب تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جنت کی کنجی نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی، بلکہ اس کی کنجی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی جو شخص اس کلمے کے تمام شرائط کے ساتھ اس کو زبان پر جاری کرے تو بہشت اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ راہب کا پانچواں سوال حضرت زیر سے متعلق ہے اور وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کیا آپ اس کا جواب یا ثواب عنایت فرمائیں گے؟ حضرت
इमाम मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक सवाल करो, मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल सही और वाज़िह जवाब दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह तुमने जुमला सवालात करके इसके जवाब को पसंद किया और इससे मुतमईन हो गए, तो क्या अगर मैं इस सवाल का जवाब तसल्ली बख्श दे दूँ तो तुम मेरे दीन को कबूल करके इसमें आ जाओगे? उसने कहा, हाँ आ जाऊंगा। फिर इस अहद व पैमान के बाद उसने सवाल किया, सवाल ये है, वो दो भाई कौन से हैं कि एक ही शब में बतने मादर से पैदा हुए और एक ही दिन दोनों ने साथ ही वफात पाई, लेकिन मरने के वक्त एक की उम्र 200 साल की थी और दूसरे की उम्र 100 साल की थी। इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब ये था। हज़रत इमाम मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में फरमाया कि एक शख्स शरीहिया नामी था, उसके दो बेटे थे। एक का नाम अज़ैर अलैहिस्सलाम था जो नबी थी, और दूसरे का नाम अज़र। उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी को खुदा ने मार कर 100 साल के बाद जिंदा किया था, जिसका जिक्र मुफस्सल कुरान मजीद में है। जब इन्हें मौत आई थी तो उनकी उम्र 50 साल की थी। फिर वो जिंदा होने के बाद 50 साल मजीद जिंदा रहे, और इसका भाई जो साथ ही पैदा हुआ था वो शुरू से ही इसी दुनिया में जिंदा रहा। फिर जब दोनों की मौत एक साथ हुई तो उनकी उम्र जो नबी थे 100 साल की करार पाई और उनके भाई की उम्र 200 साल की बनी। ये सुनकर राहब ने कहा कि आपने जो कुछ फरमाया है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, और अब मैं मुसलमान होता हूँ और गवाही देता हूँ कि खुदा एक और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदा खास और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये देखकर उसकी बज़म में मौजूद तमाम लोगों ने इसकी हमराही में अमान कबूल किया। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।